خاکی نہ آتشی سے غرض. ضیا بخشی تیری سرکار کی عالم پہ روشن ہے، مہو خورشید صدقہ پاتے ہیں پیارے تیرے در کا. جشن رضا ہے جشن رضا. دکھائیے ناظرین کو کون سا کلام ہے آج اعلیٰ حضرت کا. کیا اس کی بحر چھوٹی ہے؟ لا. کیا وہ 4 زبانوں پر مشتمل کلام؟ نعم. بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے. چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، حور بڑھ کر شکن ناز پہ گوارے گیسو. سبحان اللہ. 5 نمبر ہیں اورنگی ٹاؤن والوں کے اور کورنگی والوں کے 7 نمبر ہیں. جشن رضا ہے جشن رضا ہے. دین و دنیا کی میسر ہوئی ان کو شاہی، جو ہوئے دل سے گدا یان رسول عربی. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالی. ان کا جواب غلط ہے. جواب غلط ہو چکا ہے. جشن رضا ہے جشن رضا. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. سبحان اللہ. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں. سبحان اللہ. جشن رضا ہے جشن رضا. اے رضا. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ کی. جواب درست دے دیا ہے. واسطہ دیا. واسطہ دیا جو آپ کا، میرے سارے کام ہو گئے. جواب درست ہے. ہماری ٹیم کورنگی فائنل میں پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ. قربان جاؤ جشن رضا رضا ہے جشن رضا ہے. خوشیاں مناؤ جشن رضا ہے. قربان جاؤ جشن رضا ہے جشن رضا ہے. آج ہے ہمارا ذوق نعت کا سیکنڈ لاسٹ سلسلہ. 11واں ایپیسوڈ آپ دیکھ رہے ہیں سیزن 4 کا، اور دوسرا سیمی فائنل ہے. آج بھی اسی طرح کا کچھ مقابلہ ہوگا جس طرح کل ہوا تھا. کل ایک ٹیم فائنل میں پہنچ چکی ہے جو کہ باب المدینہ کے کورنگی کی ٹیم ہے، اور ایک ٹیم جو ہے وہ پیچھے رہ گئی. آج بھی کسی ایک نے آگے بڑھنا ہے اور کسی ایک نے پیچھے جانا ہے. نعتوں کا بھی سلسلہ رہے گا، کلام رضا کی تشریح بھی ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ ذوق نعت بھی ہم کریں گے آپ کے ساتھ بھی، اور حاضرین بھی جوابات دیں گے انشاءاللہ. ہم روزانہ سوشل میڈیا کے ناظرین سے بھی رائے لیتے ہیں. آج کس کو زیادہ رائے دے رہے ہیں، کون سی ٹیم جیتے گی؟ کل 50% دیا گیا تھا. آج کھارا دار کی ٹیم کو 66% رائے ملی ہے، اور نارتھ کراچی والوں کو 34% رائے ملی ہے. اور مجھے پتا ہے اس سے ان کی ہمت کم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ ہمت اور بڑھے گی کہ اب تو کر کے دکھانا ہے انشاءاللہ. کھارا دار والے آپ کی بھی کارکردگی آپ کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ فیس بک والوں کے ہاتھ میں، اس لیے آپ نے بھی جوش اور ہوش دونوں کو ساتھ میں رکھنا ہے. بہرحال کسی ایک نے آگے بڑھنا ہے اور کوئی ایک پیچھے جائیں گے. مقابلے کو شروع کرتے ہیں. پہلے تعارف، آپ اپنا اپنا نام بتائیں. محمد میلاد رضا تاری. ماشاءاللہ. محمد آصف. مرحبا. محمد سمیع اللہ اتاری. ماشاءاللہ. محمد عدیل اتاری. ماشاءاللہ. محمد صدیق اتاری. وقار احمد اتاری. وقار بھائی ماشاءاللہ. دیکھتے ہیں کہ کن کن راؤنڈ سے انہوں نے گزرنا ہے. 8 سیگمنٹس کون سے ہیں؟ سیمی فائنل میں ہم نے ایک مرحلے کو بڑھایا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ 8 مراحل ہیں. مدنی اشعار کی تکرار، کلام کسوٹی، حروف تہجی، شاعر کون، درست کیجئے پہلا شعر اور آخری شعر، اشارے اور شعر مکمل کیجئے. ہمارا جو تھیم ہے، ہمارا گراؤنڈ ہے، وہ اشعار کی بنیاد پر ہے. ہر مرحلے میں کہیں نہ کہیں اشعار ہیں اور کچھ سوالات وغیرہ نہیں ہیں. تو اسی طرح سے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. آئیے شروع کرتے ہیں مرحلہ مدنی اشعار کی تکرار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رضا ہے جشن رضا ہے جشن رضا ہے. پہلا شعر میں پڑھوں گا، اس کے بعد آپ دونوں کو موقع ملے گا. 3 منٹ دیے جائیں گے، اور کوئی ایک اگر بازی لے جاتا ہے، بیت بازی میں بیت بازی ہے اور بازی لے جانی ہے، تو آپ ہمت کے ساتھ ایسے حروف لائیں آخر میں جس سے سامنے والوں کو مشکل میں ڈال سکیں، اور وہ بھی اس کا جواب دیں تو زیادہ مزہ آئے گا. سیمی فائنل کی طرح ہونا چاہیے. پہلا شعر میں پڑھوں گا. شعر ہے: گندے نکمے کمین، مہنگے ہوں کوڑی کے تیر، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود. مشورہ بھی کر سکتے ہیں،
اور 3 منٹ کا وقت شروع ہو چکا ہے. دال سے شعر پڑھیں گے بلند آواز سے جوش کے ساتھ. دہائی یا محی الدین دہائی بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث. سبحان اللہ کی صدائیں ہر شعر پر ہوتی رہے. بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث. سا وقت جاری ہے آپ کا. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروض ہیں. اصل مراد حال اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. سبحان اللہ. یا جلدی جلدی. یا خدا محو نظارہ ہو یہاں تک آنکھیں، شکل قرآن ہو میرے دل میں وہ صورت محفوظ. سبحان اللہ. واہ سے شعر آپ نے سنانا ہے. اتنا گھبرا کیوں رہے میلاد بھائی؟ جذبے سے سنائیں، جوش سے سنائیں. اتنا زبردست شعر پڑھا آپ نے، مزہ آ گیا. ضا سے شعر جلدی جلدی. بیت بازی میں اتنا سوچنا تھوڑی ہوتا ہے. ظہور پاک سے پہلے بھی صدقے تھے نبی تم پر، تمہارے نام ہی کی روشنی تھی بزم امکان میں. سبحان اللہ. نون. 1 منٹ 45 سیکنڈ باقی ہیں. اسی میں مقابلہ ختم کرنا ہے. یا تو برابر نمبر ملیں گے یا کسی ایک کو ملیں گے. جلدی جلدی. نارے دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض، ظلمت حشر کو دن کر دے نہار عارض. سبحان اللہ. ضاد 1.5 منٹ 1.25 منٹ باقی. ضیاء کعبہ سے منور ہیں آنکھیں، ضیاء کعبہ سے منور روشن ہیں آنکھیں، منور قلب کیسا ہو گیا ہے. منور قلب کیسا ہو گیا ہے. یا آسان حرف. 1 منٹ تقریباً باقی ہے مقابلے کو ختم کرنے کے لیے. یا سے آصف بھائی اتنی دیر. یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں ہم کو. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا شعر. واو. 51 سیکنڈ باقی ہیں. واو. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. الف سے شعر. لگتا ہے دونوں نے کوئی طے کر لیا ہے کہ آسان کرنا ہے. الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے، اے زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی عرض. سبحان اللہ. عرض. ضاد. 25 سیکنڈ باقی ہیں. جلدی جلدی. ضیاء پیر و مرشد کے صدقے میں آقا، یہ عطار آئے دوبارہ مدینے. سبحان اللہ. دوبارہ مدینہ. ہاں سے آپ شعر پڑھیں گے اور غالباً یہ آخری شعر ہو سکتا ہے. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. 4 پھرتے ہیں. نون. آخری شعر. نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، وہ بے نواؤں کو نوازتے ہیں وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر. نوازتے ہیں بلا بلا کر. وقت ختم ہو گیا ہے. 3 منٹ میں کوئی بھی بازی نہ لے جا سکا. دونوں کو اس مرحلے کے برابر پوائنٹس ملیں گے. مدنی اشعار کی تکرار یہ ختم ہو چکی ہے. ہمارے حاضرین بھی کوئی مدنی اشعار کی تکرار کریں گے. ایسا کوئی شعر ہمیں سنائے ہمارے حاضرین جس میں رسول اللہ آئے. کوئی سنائے گا؟ ایسا کوئی شعر سنائے جو رسول اللہ، جس میں رسول اللہ کا لفظ آئے. آپ سنائیں گے؟ کلام کس کا ہوگا؟ کسی کا بھی سنا. رسول اللہ تیرے جاننے والوں کی خیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. آگے. سب گناہوں کا بھلا ہو. سب گناہوں کا بھلا ہو. سب غلاموں کا بھلا ہو. سب خرید صاحبہ کی خیر. اتنا گھبرا کیوں رہے بیٹا؟ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. ان کو تحفہ دیا جائے. یا رسول اللہ آنا چاہیے. جی کون سا شعر پڑھیں گے آپ؟ کون سا؟ یہ والا. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. سبحان اللہ. ان کو بھائی تحفہ دیا جائے. اور کوئی؟ اب اس کلام سے نہیں پڑھنا، رسول اللہ کا لفظ ہے. جی. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، سبحان اللہ. اننی فی بحر ہم مغرقن خذ یدی ذاہلنا اشغالنا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اتنے مدنی چھوٹے مدنی منع نے عربی میں اشعار سنائے. کیا بات. اور کوئی یا رسول اللہ ہے؟ کون سا شعر پڑھیں گے ذرا بتا دو. یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کر. سبحان اللہ. یا رسول اللہ ہے. جی تھوڑی سی جگہ دو. کون سا پڑھیں گے؟ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ.
کوئی نعرہ لگائے گا اس سے بھی زیادہ جذبے کے ساتھ؟ لگائیں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اور کوئی یا رسول اللہ کا شعر آپ سنائیں گے؟ آپ کو تو موقع ملتا رہتا ہے، جلدی آتا ہے نہیں آتا؟ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، جی جی کون سا پڑھیں گے؟ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، اور کوئی یا رسول مبارک اللہ، پانی لیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ سبحان اللہ، تحفے لیتے جائیں، تھوڑی سی ایک اگر لائن بنا لیں تھوڑی سی، ہاں بھائی یا رسول اللہ والا شعر ہے آپ کے پاس؟ نزا کی سختیاں کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، اس کو تھوڑا سا تبدیل کر دیں، نزا کی سختیاں نہیں ہے، شدائد نزا کے۔ اور بھی بہت سارے ہاتھ اٹھے ہیں لیکن وقت ہمارے پاس تھوڑا سا ہوتا ہے، اس لیے جن جن نے جواب دیے ہیں ان کو تحفہ مل گیا ہے، جن جن نے جواب دیے انشاءاللہ بار بار آپ کے پاس بھی آتے رہیں گے۔ آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں۔ جشن رضا ہے ہر سو بجاؤ، جشن رضا ہے۔ دو دو نمبر دونوں ٹیموں کو مل چکے ہیں، 7 مراحل ابھی اور باقی ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنا اگلا راؤنڈ جس میں ہے کسوٹی۔ اب یہاں کے حاضرین سے بھی کسوٹی ہے اور ہمارے یہاں کی ٹیموں سے بھی، لیکن ناظرین سے کسوٹی نہیں ہے۔ ناظرین دیکھ لیں گے کہ میرے ذہن میں کیا ہے اور آپ نے پہنچنا ہے اس کلام تک جو میرے ذہن میں ہوگا۔ آئیے شروع کرتے ہیں کلام کسوٹی۔ جشن رضا ہے، جشن رضا ہے، جشن رضا ہے۔ ویسے تو کسوٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی چیز ذہن میں ہو، سامنے والا اس کو بوجھے، لیکن یہ ہے کلام کی کسوٹی، تو تھوڑا مشکل ہے۔ اور کلام اسی لیے ہم نے طے کر لیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ہی ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت کے کلام بہت مشہور زمانہ کلام ہے، اور بعض ایسے بھی ہیں جو مشہور نہیں ہیں، اس لیے ہم صرف مشہور کلام کی کسوٹی کریں گے۔ آپ تیار ہیں؟ آپ بھی تیار ہیں؟ دونوں میں سے کس سے آغاز کریں؟ سیدھے ہاتھ سے کریں۔ جی کھارا دار کی ٹیم، آپ نے بوجھنا ہے وہ کلام جو ہم ناظرین کو اسکرین پر ابھی دکھا رہے ہیں، میرے ذہن میں ہے، اور آپ بھی سوالات سنتے رہیے، پہنچنے کی کوشش کرتے رہیے۔ ہم یہاں کے حاضرین کو نہیں دکھائیں گے ورنہ ہو سکتا ہے کوئی بول پڑے اور مسئلہ ہو جائے۔ ہماری ٹیم والوں کو کوئی ایس ایم ایس نہیں کرے، موبائل سے دیکھ کے نہیں بتانا۔ چلے بھائی، آپ کے سوالات کا وقت شروع ہوتا ہے۔ 11 سوال آپ نے کرنے ہیں اور پہنچنا ہے اس کلام تک جو تھوڑی دیر پہلے ناظرین کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ آصف بھائی آغاز کریں۔ کیا وہ ہدایت کی بخشش کے دوسرے حصے میں؟ لا نہیں، ہر سوال کے 25 سیکنڈ ہوں گے۔ دوسرا سوال، مدینہ، اس کلام کی بہار بڑی ہے؟ جی نعم۔ تیسرا سوال، یعنی وہ اس کے جملے چھوٹے نہیں ہیں بالکل، یہ سوال تھا۔ تیسرا سوال، ذرا جلدی جلدی کرتے رہیں تو اور اچھا ہے۔ آپ کے پاس ہر سوال کے لیے 25 سیکنڈ ہیں۔ کیا اس کے مطلب میں شفاعت کا ذکر ہے؟ سوال واضح کر دیں تھوڑا۔ کیا اس کے مطلب میں شفاعت کا ذکر ہے؟ جو پہلے نعم، شفاعت کا ذکر آپ نے پوچھا ہے۔ چوتھا سوال، ابھی تک کہیں بھی نہیں پہنچے، شاید قریب بھی نہیں پہنچے یا کچھ قریب پہنچے ہیں۔ چوتھا سوال ہوگا، آپ کے پاس 9 سیکنڈ ہیں۔ اس کے متن میں واہ واہ کا لفظ ہے؟ لا، مطلع میں واہ واہ کا مطلع کسے کہتے ہیں؟ کس کس کو پتا ہے؟ سب کو پتا ہے ماشاءاللہ۔ مطلع یعنی پہلا شعر۔ پانچواں سوال، کیا اس کے مطلع میں مجدہ کا لفظ ہے؟ لا۔ 5 سوال ہو چکے ہیں، اب تک کہیں قریب بھی نہیں پہنچے۔ چھٹا سوال، وقت جاری ہے، 18 سیکنڈ۔ جی چھٹا سوال، اس کے مطلع میں لفظ خبر ہے؟ خبر، نعم، جی ہاں۔ 6 سوال ہو گئے ہیں، قریب آ گئے ہیں تھوڑا سا۔
7واں سوال کریں گے آپ. ٹیم کھارا دار کسوٹی ہے. کون سا کلام ہے میرے اور ناظرین کے درمیان؟ مطلع میں اے شافع امم یہ لفظ ہے؟ جی ہاں ہے. اگر آپ سوالات روکنا چاہیں تو پھر اب کلام پڑھ دیجئے. اے شافع امم شہ زیجاہ لے خبر، للہ لے خبر میری للہ لے خبر. اسکرین پر ناظرین ایک بار پھر دیکھیں، انہوں نے درست جواب دے دیا ہے. سبحان اللہ. اس کا ایک شعر طرز میں بھی ہو جائے. امم شہ زیجا حال خبر، اے شافع امم شہ زیجا لے خبر، خبر میری للہ نے خبر. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اے شافع امم شہ زیجاہ لے خبر، یہ کلام تھا. اور ہمارے ٹیم کھارا دار والے جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں. 2 نمبر انہیں ملیں گے. اب دیکھتے ہیں آپ کیا تیاری کر کے آئے ہیں. ایک کلام میرے اور ناظرین کے درمیان ہوگا، میرے ذہن میں ہوگا، ناظرین کو ایک بار دکھایا جائے گا اور پھر آپ 11 سوال کر کے پہنچیں گے. دکھا دیا جائے. اعلیٰ حضرت کا مشہور کلام. یہ 2 اشارے آپ کو دے دیے جائیں. شروع کیجئے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے. پہلا سوال. کیا اس کلام کی بحر چھوٹی ہے؟ لا. دوسرا سوال. 19 18 17. آپ کا وقت کم ہے، 12 سیکنڈ باقی ہیں. 8 7. اس کے مطلع میں لفظ کمال. کمال یہی ہے سوال. یہی ہے سوال. لا. 2 سوال ہو چکے ہیں. تیسرا سوال. 9 سوالات ابھی باقی ہیں. پہنچنا ہے ایک کلام تک جو کہ میرے اور ناظرین کے درمیان ہے. آپ لوگ بھی سوچتے رہیں کون سا کلام ہو سکتا ہے. اتنا پیارا کلام، مزہ آ جائے. تیسرا سوال. 7 سیکنڈ باقی ہیں. اس کے مطلع میں کشور رسالت. سوال ہے لفظ، یہ لفظ اس کے مطلع میں لا نہیں ہے. تو جذبے کے ساتھ پوچھیں. آپ گھبرا رہے ہیں کیا؟ چائے وائے پلائیں آپ کو، ہمت آ جائے تھوڑی. 3 سوال ہو چکے ہیں. چوتھا سوال. 16 سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس. نارتھ کراچی کی ٹیم جی چوتھا سوال کریں گے. 8 سیکنڈ باقی. کیا اس کے ردیف میں کہوں تجھے کا لفظ آتا ہے؟ لفظ کہوں تجھے لا نہیں آتا. 4 سوال ہو چکے ہیں. 5واں سوال. اتنا پیارا کلام ہے کہ محمود بھائی سے سنے بغیر ہم آگے بڑھیں گے ہی نہیں. 4 سوال ہو گئے. 5واں سوال. جی سوال کیجئے. 10 سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس. کیا اس کے مطلع میں زمین کا لفظ ہے؟ زمین. زمین. لا. 5 سوال ہو گئے. ابھی تک دور دور کھڑے ہیں، قریب نہیں پہنچے. 5 سوال ہو گئے. 6واں سوال. جلدی کیجئے. 12 11. 6واں سوال. اس کے مطلع میں چمک کا لفظ. لا. چمک کا لفظ بھی نہیں ہے. 6 سوال ہو گئے. 7واں سوال. 5 سوال باقی ہیں. اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کلام. 7واں سوال. جلدی کیجئے. اس کے مطلع میں شمس الضحیٰ کا لفظ ہے؟ لا. پہلے شعر میں لفظ شمس الضحیٰ نہیں. 7 سوال ہو گئے. 8 9 10 اور 11. 4 سوال باقی ہیں. جلدی کیجئے. 8واں سوال. 14
13 12 11 7 6 5 उसकी ردیف خبر نہ ہو مطلب مت لینا. ہر شعر کے آخر میں خبر نہ ہو نہیں آتا. لا. 8 سوال ہو گئے, 3 سوال باقی ہیں. اتنا پیارا کلام ہے, آپ پہنچ ہی نہیں پا رہے. مجھے تو تھا بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. ہاں یہی امتحان ہے جی. 11 10 9 9واں سوال آپ کریں گے. جود و کرم کا لفظ اس کے شروع میں لا. اس کے مطلع میں جود و کرم کا لفظ لا. 10 سوال ہو گئے. آخری سوال ہے. آخری ہے نا سوال؟ اچھا 9 ہو گئے, 2 سوال رہتے ہیں. جلدی کیجئے, 10 سیکنڈ باقی ہیں. اللہ اکبر, نہیں پہنچ پا رہے. اتنا پیارا کلام ہے. نعت شریف ہے. نعم نعت شریف ہے. ایک سوال باقی ہے, اب پوچھ لیجئے. 20 سیکنڈ باقی ہیں. ایسا پیارا کلام ہے, پڑھتے ہیں تو مدینہ یاد آ جاتا ہے. 12 11 10 آخری سوال ہے. اس میں بھینی کا لفظ کہاں پہ؟ شروع میں بھینی لا نہیں آتا. 11 سوال مکمل ہو چکے ہیں اور یہ کہیں بھی آس پاس نہیں پہنچے. اب آپ نے کوئی بھی کلام پڑھ دینا ہے 25 سیکنڈ کے اندر. اگر ہو سکتا ہے وہی ٹھیک ہو جائے, آپ کی کسوٹی کے پوائنٹس آپ کو مل جائیں, ورنہ پھر کچھ حاضرین سے رائے لیتے ہیں. پپو تیار ہو جائیں. آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے, 8 سیکنڈ باقی. کوئی ایک سید کلام حضرت کا مشہور کلام بلند آواز جی. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. آپ نے کہا, ہو سکتا ہے آپ کا جواب درست ہو سکتا ہے غلط ہو. جی کیا ہے یہ کلام جو آج ناظرین اور میرے درمیان تھا؟ محمود بھائی سے سنیں گے بھی. کلام دکھائیے. کلام تھا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. آپ جواب نہیں دے سکے ہیں لیکن ہم پھر بھی سنیں گے انشاءاللہ. نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا, نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان. نگران شورا کی آمد ہو چکی ہے ہمارے سلسلے میں. ماشاءاللہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مرحبا. کیا فرمائیں گے؟ ذوق نعت جاری ہے. کیا عرض کروں گا میں؟ یاد کیا گیا تھا, حاضر ہو گیا ہوں. ماشاءاللہ, بہت آپ کا شکریہ. ذوق نعت سے ہم کیا فوائد لے سکتے ہیں؟ اور آج جو کلچر ہے اشعار کی بنیاد پر کفریات کا بازار گرم ہے, اور امیر علیہ سنت اس کی طرف نشاندہی فرماتے رہتے ہیں. بچے بڑے کیا بوڑھے کیا جوان ان بیٹس پر, ان ردھم پر ناچتے نظر آتے ہیں. اور یہ اشعار بھی پھر جو گانوں کے دنیاوی اشعار ہوتے ہیں اس پر ایک پورا طوفان بدتمیزی گرم ہوتا ہے. تو کیا انداز ہو کہ ہم اپنے گھروں میں ذوق نعت اجاگر کریں, اپنے بچوں کو نعت کا جذبہ دیں, کیسے دیں, اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اصل میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے گھر کا ماحول کیسا ہے. اگر گھر میں نعت شریف سننے کا, نعت شریف پڑھنے کا ماحول ہوگا تو پھر انشاءاللہ گھر میں جو مدنی منع اور مدنی منیاں ہیں ان کو بھی امید ہے کہ یہ ذوق نصیب ہوگا.
اور جن کے گھروں میں یہ ماحول نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہاں پھر جو آپ جس بدتمیزی کا بتا رہے ہیں پھر وہ ویسا ماحول ہوگا. تو گھر کا اصل میں ماحول جو ہے نا اس کا بہتر ہونا، اس کا بدلنا، اس کا درست ہونا یہ بہت ضروری ہے. اب یہ جیسے کہ یہ مدنی منع ہیں جو ماشاءاللہ ہمارے آصف بھائی کے ساتھ ہیں، تو اب یہ مدنی منع ہے، اب اس کی جو بھی پرورش ہے، اس کے یہ جو پروان چڑھ رہے ہیں، تو اب ان کے والدین پر منحصر ہے کہ یہ اس کے ذہن میں کیا چیز ڈالتے ہیں. اب جو لباس جیسے انہوں نے پہنایا ہے، اب یہی لباس اگر ان کا مستقل ہے، جو کہ عموماً نہیں ہوتا ہمارے یہاں گھروں میں بھی، تو اگر یہ لباس ان کا اس طرح کا مستقل ہے تو اس کو یہ پتہ ہوگا کہ یہی میرا لباس ہے. جو سن رہے ہیں یہ جانتے ہیں کہ یہی اگر مستقل سن رہے ہیں تو یہی میرا سننا ہے. جو بولنا دیکھ رہے ہیں تو ان کو لگے گا یہی میرا بولنا ہے. تو انحصار اس بات پر ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے. جیسے گھر کا ماحول ہوتا ہے عموماً بچوں کا جو انداز یا رجحان ہوتا ہے وہ اسی سمت چلا جاتا ہے. اب اگر ہم اپنے آنے والی نسلوں میں عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمع کو مزید فروزاں کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے گھروں کے اندر ذوق نعت کا ذوق بڑھانا پڑے گا. نعت سننے اور سمجھنے کا انداز ہم کو بڑھانا پڑے گا. اور آپ سے آپ کے بچے اگر پوچھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو انشاءاللہ اس طرح امید ہے کہ گھروں کا جو ہمارا جو مدنی ماحول ہے اس میں یہ سارے رنگ اور انداز آ سکتے ہیں. ماشاءاللہ. ذوق نعت اس طرح سے آپ بھی کرتے رہے؟ پہلے کوئی آپ کا سلسلہ ہوتا ہو مدنی ماحول میں؟ تو ایک عرصہ ہو گیا ہے. پہلے مجھے یاد آتا ہے کہ وہ اجتماع میں جاتے ہوئے شروع سے ہی ایک ہمارا تو ایک جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے تھے تو اس وقت مدنی ماحول کا جو نعت شریف کا پڑھنے کا، پڑھانے کا، سننے سنانے کا جو انداز ہوتا ہے ویسا تو ہمارا مدنی ماحول سے پہلے کا انداز نہیں تھا. لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب ہم ماحول میں تو دعوت اسلامی تو میسر تھی نہیں، تو جب یہ نہیں ہوتا نا تو رمضان مبارک میں عموماً لوگ گانوں کی جگہ پر نعتوں کی کیسٹیں لے لیتے. تو ہم بھی نعتوں کی کیسٹیں لے کر گاڑی میں نعتیں زور زور سے بجاتے تھے، لوگوں کو سناتے تھے کہ بھائی ہم لوگ رمضان آ گئے، ہم لوگ ابھی مذہبی طور پر تھوڑا سا آگے پیچھے مطلب مذہبی نظر آنے لگے. تو یہ ہوتا ہے. تو نعت شریف سننے سنانے کا ایک رجحان پہلے سے ہی، پہلے اگر کہہ سکتے جب سے ہوش سنبھالا اپنے گھروں میں ہم نے نعتیں سنی ہیں. اور 11ویں 12ویں اور عاشورہ اور یہ ساری چیزیں شروع سے گھروں میں نظر نیاز کا رجحان تو تھا ہی. تو جب مدنی ماحول میں آئے تو وہ نعتیں جو مدنی ماحول میں تھی، جیسے جب میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا نا تو جس نعت شریف کا چرچا تھا نا، جو بہت زیادہ ہمارے اسلامی بھائی ہمارے نعت خان جو پڑھتے تھے وہ 2 کلام تھے. اچھا. ایک تھا سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو. اور ایک کلام مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. اچھا، ہم جس ماحول سے آئے تھے اس میں وہ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. ہم مگر وہ ایک لیکن وہ تو سنتے تھے ہم، لیکن مدنی ماحول میں آنے کے بعد ایک نیا وہ انداز، ایک نیا ٹیسٹ سامنے آیا. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، برے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ رہے ہیں. اور وہ سنا کرتے تھے وہ لوری، اللہ 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 لا الہ الا ہو. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمینہ بی بی کے گل
बहार पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, आज दरो दीवार या नबी अल्लाह 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 ला इलाहा। जिब्रील आए झूला झुलाने, लोरी दे ज़ीशान, सो जा सो जा रहमते आलम, सो जा रहमते आलम, मैं तेरे कुर्बान मदनी। अल्लाह 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 ला इलाहा। ये इत्तकाफ किया था मादरी माहौल में सबसे पहले, तो वो वक्फे होते थे ना, तो हमारे इस्लामी भाई, जैसे हमें नया नया मादरी माहौल में था, तो गुलजार हबीब मस्जिद में जहाँ वो खुला सहन है, वो फिनाई मस्जिद है या सहन मस्जिद है, याद नहीं है मुझे, तो वहाँ बैठ जाते थे इस्लामी भाई, कुछ जान नाते पढ़ रहे हैं तो कुछ वहाँ नाते पढ़ रहे हैं, माशाअल्लाह। तो ये एक अंदाज़ होता था। और अभी लब्बैक जो सिलसिला हमारा जो आता है, इसमें आज से शायद 1 माह पहले मेरे एक बहुत पुराने दोस्त वो आए थे कॉल के ज़रिए, यूनुस भाई, हम यूनुस नेक कहते थे उसको, तो वो आए थे कॉल के ज़रिए, कुछ माशाल्लाह मोहब्बत का इजहार किया था। तो उस वक्त हमारे एक उस्ताद साहब थे जिनसे मैं कुरान पढ़ने जाता था, मेरी उम्र उस वक्त होगी शायद 10 या 12 साल की होगी। तो हम कुरान शरीफ में मुसालिन में रहता था। अच्छा। और सामने ही गली में एक बहुत बड़ा, जैसे ये हॉल है, एक बहुत बड़ा गोदाम था, उसी में एक मदरसा लगता था। और मुझे हमारे उस्ताद उस वक्त, मैं मतलब इतनी तो कोई माहौल और ये और इस तरीके तो कोई तमीज़ थी नहीं, हमारे घर में थी। अब हमारी अम्मा कहती थी वो कुरान पढ़ना है, वो कुरान पढ़ना है, तो इनके पास में जाता था। तो अम्मा कहते नीचे मदरसा खुला है, तो जाकर पढ़ के आ। तो वहाँ पढ़ने जाते तो हारून कासमानी होते थे। अच्छा। अभी भी पता चला माशाल्लाह बाकायदा हयात अल्लाह इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, तो वो कुरान, तो वो एक कलाम सुनाते थे हमको। अच्छा। वो बहुत बड़ी मतलब इनकी वो आवाज़ होती थी, और उनसे एक कलाम हम सुनते थे। इतने नहीं थे पढ़ने वाले, थोड़े बहुत बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, मैं भी उसमें जाता था, तो वे वो सुनाते थे। हम देखते हैं आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की जो तहरीरात हैं, जो कलाम जो आपने बसूरत नसर लिखा है, इंतहाई दकीक बातें, गहरी बातें, उलमा और मुफ्तियान कराम भी बाज़ औक़ात उसमें कई उसमें मतलब सोच समझ कर पढ़ना पड़ता है। लेकिन फिर भी आला हज़रत की ज़ात का एक एंगल देखें तो हदायत की बख्शिश हमारे सामने है। नहीं, वो जाहिद खुश्क वाली बात नहीं है, ऐसी तरावट है कि खुद ही फरमाते हैं कि जब हिजर रसूल, याद रसूल में ज़्यादा तड़पता हूँ तो फिर कलम से नाते लिखना शुरू कर देता। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का ये अंदाज़, और फिर अमीर अहले सुन्नत का भी अंदाज़ हमें नज़र आता है दावत इस्लामी के माहौल में जो आ जाता है। जैसे आपने फरमाया कि हम आए तो नातों का जज्बा मिला, ये वाली नात सुनते थे, ये ज़्यादा चलती नात थी। याद आ गई, हाथ भी याद आ गई, कौन सी थी? मैं आपकी सुन भी रहा था और सोच भी रहा था। मुरादें मिल रही हैं, शादशाह उनका, मौलाना हसन, ये इनके तर्ज भी बहुत अच्छी थी। मुराद तेरी सूरत, तेरी सीरत, ज़माने से निराली है, तेरी सूरत, तेरी सीरत, ज़माने से निराली है, तेरी हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली है,
किसी को बस फैज़ आम से तुमने निकाली है तो आने वालों की हसरत निकाली है। मौकूफ फरमा कर बहाली दो कि तुम्हारे हाथ में दुनिया की मौकूफी बहाली है, कि मुरादें मिल रही हैं शादशाह उनका सवाली है, लबों पर इल्तिजा है हाथ में रोज़े की जाली है। बहुत है, ये हमको वो सुनाया करते थे हारून कासमानी साहब, माशाअल्लाह। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का हदायत के बख्शिश पर कुछ मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि दावत इस्लामी के मदरी माहौल में भी हमें ये चीज़ नज़र आती है, आला हज़रत की ज़ात में जो नज़र आती है, तो यहाँ पर बयान कर एक तरह से हमें गोया इसकी तरबियत मिलती है। बाज़ लोग होते हैं उनको समझ नहीं आता है झंडे लहराना, ये झूमना, वो समझते हैं बहुत सीरियस आदमी होगा, वो दीनदार होगा, बहुत खामोश संजीदा, वो हिल भी नहीं सकता। जो दीनदार होगा वो सीरियस तो होगा, लेकिन वो झूमना, नात पढ़ते हुए या नारे लगाना, झूमना उसका भी एक अपना दायरे कार है ना, कि वो ऐसा भी झूमना ना हो कि वो फिर मतलब कि एतराज़ की सूरत की तरफ ले जाए। लेकिन जो मजहबी होगा हमारे यहाँ, ये जो आप जो कह रहे हैं ना, उनको वो असल में इस्लाम और दीन को अपने तौर पर समझ रहे हैं। इस्लाम और दीन वो है जो कुरान और हदीस और सुन्नत रसूल और सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान के ज़रिए हम तक पहुँचा। अब चूँकि उनको उन तमाम तर चीज़ों का मुताला ही नहीं है और उन्होंने अपने तौर पर सोच लिया कि आखिर ये कि दीन ऐसा है, कि दीन ये है, दीन ये है। इनको एतमाद करना चाहिए कि अगर अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी जैसे सुन्नत बर अज़ीम मदनी माहौल में इस तरह मतलब कि एक चीज़ अमीर सुन्नत की ज़ात के ज़रिए मैं आपके मेरा हवाला नहीं देता, ठीक है ना, एक मिसाल दे रहा हूँ, आपका मेरा मैं हवाला नहीं देता। मैं कह रहा हूँ कि जो अमीर सुन्नत की ज़ात से जो चीज़ नज़र आ रही है तो आदमी हुस्न ज़न रखे कि ये शख्स जो कि लाखों करोड़ों का पेशवा है और इतना बड़ा इस्लाम और सुन्नियत को सीखने सिखाने का जो निज़ाम लेकर चल रहे हैं, तो हुस्न ज़न होना चाहिए कि अगर ये कर रहे हैं तो इनके पास यकीनन इसके करने की कोई शरई दलील होगी। मैं इतनी सी बात करूँगा तमाम आशिकान रसूल से, तमाम इस्लाम भाई से, जब आप एक चीज़ अमीर अहले सुन्नत को स्पेशली जब एलानिया मदनी चैनल पर इस तरह कहते, सुनते, करते देखते हैं तो हुस्न ज़न और मोमिन के लिए हुस्न ज़न ये होना चाहिए। और जिसका मतलब हाल अहवाल उलिया मजहबी हो इस तरह का हो तो बिलखुसूस उसके लिए तो हुस्न ज़न का वाजिब होने की तो ताकीद बल्कि और मौक़त हो जाता है कि होना चाहिए। तो अब उससे अगर कोई ऐसा काम आप देखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, तो ये ना देखेंगे ये क्या हो रहा है, आप देखें यार अगर ये कर रहे हैं तो इसके पास कोई दलील होगी, तो आप रब्ता कर लें, रुजू कर लें, क्या चलो मालूमात कर लेते हैं। किसी के बारे में बदगुमान होने से अच्छा है कि आदमी उसके बारे में अच्छा गुमान करके अपनी गलत फहमी दूर करे। आप अगले को गलत समझ रहे हैं, आपकी सोच भी तो गलत हो सकती है, आपकी मालूमात भी तो गलत हो सकती है, आपका इल्म भी तो कम हो सकता है और होता है। तो इल्म तो बहुत है, इल्म बहुत है। यानी एक बुजुर्ग के पास दो उलमा में तकरार हो गई तो अगले ने कहा कि आप हदीस बयान करें, तो वो जो आलिम साहब थे उन्होंने हदीस बयान की, तो वो जो दूसरे थे कहा कि ये कौन सी हदीस है, मैंने तो कभी नहीं सुनी ये हदीस। तो अब उस पर बहस हुई तो वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि आपने कहा ये हदीस मैंने नहीं सुनी, अच्छा बताइए कि आपने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी हदीसें हैं कि सबके सब आपने पढ़ी और सुनी है? कहा नहीं। कहा आधी क्या हो सकता है कि कम से कम आधी 50% मैंने पढ़ी या सुनी हो। तो फिर बुजुर्ग ने फरमाया कि इसका मतलब ये होगा जो आधी नहीं पढ़ी हो सकता है उसमें हो। ये कहकर आपने उसको खामोश करवा दिया कि मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जनाब ये कहाँ से आ गया। अब हर एक आप और हम सब अपनी अपनी फील्ड को जानते हैं, तो बाज़ वक़्त भाई शख्स की फील्ड होती है, उससे बहुत कुछ पढ़ा होता है, फिर बुज़ुर्गों से कई चीज़ें साबित होती हैं, बुज़ुर्गों से कई चीज़ें नकल की हुई होती हैं और वो शरीयत मुताहरा में उनकी मुमानअत नहीं होती, उनको इनकार नहीं किया गया था,
تو یہ ہے. البتہ رہا جھنڈا تو نعتیں اور یہ سب جو ہیں تو اس کی تو اصل موجود ہیں. جھنڈے کی اصل موجود ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات اس میں بیان کیے جاتے ہیں. اسی طرح نعت شریف تو مشہور ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک حسان بن ثابت ہی تو نہیں تھے، اور بھی نعت خان تھے. یعنی جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی مطلب نعت آقا کی تعریف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو پورا قرآن آقا کی تعریف سے بھرا ہوا ہے. اتنی قرآن کریم میں، حالانکہ یہاں تک ہمارے علماء نے لکھا کہ سورہ اخلاص میں بھی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف ہے. قل کہہ کہ اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. سنا دو نا. قل کہہ کہ اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. یعنی قل هو اللہ احد. اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. قل کہہ کہ اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. اچھا یہ تو چلو ایک شعر ہو گیا، تھوڑا سا میں بھی آپ کے سلسلے کا حصہ بن جاؤں. اس کا کوئی مطلع سنا دے تو حاضرین کی قسمت کھل جائے. کچھ جواب دینا چاہے جی. کوئی جواب دے گا حاضرین میں سے؟ مدنی فیس بھی دینی ہوگی پھر. 12 مدنی مذاکرے مسلسل انشاءاللہ فیضان مدینہ میں. اس کی نیت کے ساتھ کو سنا دے. کوئی بھی اٹھ کے سنا دے اگر جس کو آتا ہو. اس کلام کوئی کا بھی پہلا نہیں. شعر یہ ابھی ہاتھ اٹھا دے. چلے آپ سنائیے. وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں باپو. رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند. چاہتے بہے دل بلبل کو تو پسند. سبحان اللہ. رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند. آئے ہے سنائے سنائے. رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند. صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند. رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند. اب اسی میں وہ شعر ہے، اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ پیغام عاشقان رسول اپنے گرے سے باندھیں. اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے، ہم کو وہی پسند جسے آئے تو پسند. اب اس میں یہ ہے کہ قل کہہ کہ اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. تو یہ ماشاءاللہ ہمارے بزرگوں کے اشعار ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہدایت بخشش ہے، یہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں تو مطلب یہ شعر کی صورت میں قرآن کی تفسیر بھی بیان ہو رہی ہے، حدیث کی شروحات بھی بیان ہو رہی ہیں. شعر کی صورت میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت بیان ہو رہی ہے، اہل بیت کی سیرت بیان ہو رہی ہے. یعنی یہ کلام ایک ہدایت بخشش کو اگر کھول دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ کئی جلدوں پر اسلام و دین کی باتوں کو لکھ لیا جائے. ایک ایک شعر کتنے کتنے واقعات کو بیان. یعنی ایک شعر لکھ دیا اعلیٰ حضرت نے. وہ کون سا شعر ہے؟ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بر گیا. اب یہ ایک لائن میں آ گیا. اب اس کو لکھنے بیٹھے تو میرا خیال ہے 4 صفحے چاہیے کہ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ، صحابہ کرام کی بھوک کی کیفیت، اور پھر اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطاعت کی. تو یہ سارا بیان اس 1-2 لائنوں میں آ جائے گا. باقی وہ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، ہے نا، کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. اب اس میں پوری حدیث، پورا ایک واقعہ بیان ہو گیا جس میں الحمدللہ
ہمارے صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے متعلق زبردست تعریف ہے. ہاں یہی کرتی ہیں چڑیوں پر یاد، ہاں. یہی سے چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پر شترانے ناشاد گیلا رنجو نہ کرتے ہیں. باپ رے باپ، کتنے واقعات ہیں، ایک ایک کر کے سنا دو محمود، ایک ایک کر کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عشق رسول میں جینا اور عشق رسول میں مرنا نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اللہ آپ کے سلسلے کو بھی سلامت رکھے، اور آپ کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو اس میں غلطیاں کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں اللہ معاف کرے، اور اپنی رحمت سے اجر و ثواب عطا فرمائے. واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد مماجد پکارا کروں میں، محمد مماجد پکارا کروں میں. اعلیٰ حضرت کا کوئی بہت ہی خاص کلام جو آپ کو ابھی سننے کا دل ہو رہا ہو، چند اشعار پڑھتے ہیں، کچھ یہ بھی جمنا چاہ رہے ہوں گے آپ کے ساتھ. ابھی اچانک تو یہ تو خیر مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام تھا، ان کے شہزادہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جو بھی آپ کو اب بری ادا کہ بخشش مدینہ مدینہ یار، جو بھی پڑھیں تو اچھا ہی ہے. سچی بات سکھاتے یہ گئے سیدھی راہ، چلاتے یہ ہے سچی بات، سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ، چلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. سچی بات سکھاتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی بنی ہوئے آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، تو کون بنائے، بناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ. اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ
اندر ایک بڑا باذوق واقعہ لی. جب یہ شعر سنتا ہوں عموماً مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے. میں نیا مدنی ماحول میں آیا تھا. اس وقت دعوت اسلامی کے اولین مدنی مرکز گلزار حبیب مسجد گلستان اکاڑوی سولجر بازار کا جو علاقہ ہے, گلستان شفیع مولانا شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, تو وہ وہاں ہوتا تھا. تو امیر علیہ سنت غالباً مجھے جو یاد پڑتا ہے مدینہ شریف کا سفر تھا آپ کا, اور شاید اس بیان ہوا تھا, اور اس بیان کا نام بھی درد مدینہ. اور اس میں ممبر پر آپا نے, میں تو پیچھے تھا مسجد کے اندر باہر میں بیٹھا تھا, مجھے نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن امیر سنت نے کچھ یاد مدینہ اور درد مدینہ کا ایسا وہ انداز ہوا کہ آپ نے یہ کلام شروع کیا, اور وہ اس پر تھا, یعنی طرز میں نہیں تھا. اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں, اپنے بھرم سے ہم حلقوں, اس پر باپا کو آ گیا وجد, اور وہ اسی پر کنٹینیو اپنے بھرم سے. پھر ایسا لگا کہ مائک گرا اور باپا ممبر سے شاید نیچے آ گئے یا کسی نے پکڑا, اور بالکل سب وہ ڈم ڈم نہیں آواز آتی, مائک گرتا ہے تو یوں سب ہو گیا, اور وہاں سے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلام اٹھایا تھا. میرے تو زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا ہوں, زمانے میں آپ ہی کے لیے تمہاری سمجھو یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے, یہی تو ایک سہارا زندگی کے لیے, سہارا چاہیے, سہارا چاہیے سرکار زندگی رہا مدینے کی حاضری کے لیے. جب ابا کا مدینے جانا ہوتا تھا نا, اور سفر مدینہ کا ہوتی ان کی ترکیب, تو ایک کلام امیر سنت پڑھا, ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ پڑھا کرتے تھے. مدعا زیست کا میں نے پایا, مدعا زیست کا میں نے پایا, رحمت حق نے کیا پھر سایہ, میرے آقا نے کر فرمایا, پھر مدینے کا بلاوا آیا, پھر
کچھ اشک بہا لو تو چلو پہلے کچھ اشک بہا لو تو چلو ایک نئی نعت سنا لو تو چلو ایک نئی نعت سنا لو تو چلو سیدی الطاف حبیبی سیدی الطاف حبیبی سیدی الطاف حبیبی چاند تارے بھی مجھے دیکھیں گے ماہ پارے بھی مجھے دیکھیں گے یہ نظارے بھی مجھے دیکھیں گے غم کے مارے بھی مجھے دیکھیں گے غم کے مارے بھی مجھے دیکھیں گے میں نظر سب سے بچا لوں تو چلو میں نظر سب سے بچا لوں تو چلو میں نظر سب سے بچا لوں تو چلو ایک نئی نعت سنا لوں تو چلو سیدی الطاف حبیبی سیدی الطاف حبیبی سیدی الطاف حبیبی شکر میں سر کو جھکانے کے لیے داغ حسرت کو مٹانے کے لیے سر کو جھکانے کے لیے داغ حسرت کے مٹانے کے لیے بخت خوابیدہ جگانے کے لیے ان کے دربار جانے کے لیے ان کے دربار میں جانے کے لیے ان کے دربار میں جانے کے لیے اپنی اوقات بنا لو تو چلو اپنی اوقات بنا لو تو چلو ایک نئی نعت سنا لو تو چلو سیدی ہو جو درے لو وہ کرم یوں کرو عرض کے یا شاہ امم سامنے ہو جو درے لو وہ کرم یوں کرو عرض کے یا شاہ امم آ گیا آپ کا محتاج کرم آ گیا آپ کا محتاج کرم اس گناہگار کا رکھیے گا بھرم اس گناہگار کا رکھیے گا بھرم شوق کو عرض بنا لو تو چلو شوق کو عرض بنا لو تو چلو ایک نئی نعت سنا لو تو چلو دل یہ کہتا
چل جانے دو، اشک کہتے ہیں کہ بہہ جانے دو، دل کہتا ہے میں چل جانے دو، اشک کہتے ہیں کہ بہہ جانے دو، سر ہے بے چین کے جھک جانے دو، سر ہے بے چین کے جھک جانے دو، روح کہتی ہے کہ اڑ جانے دو، روح کہتی ہے کہ اڑ جانے دو، ناز ان سب کے اٹھا لو تو چلو، ناز ان سب کے اٹھا لو تو چلو، ایک نئی نعت سنا لو تو چلو، سیدی انت حبیبی، سیدی انت حبیبی، حق میں ہے جینا میرا، حق میں ہے جینا میرا، کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا، کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا، دیکھ لو سینہ میرا، دل ہے یا شہر مدینہ میرا، دل ہے یا شہر مدینہ میرا، دل ہے یا شہر مدینہ میرا، دل عظیم اپنا دکھا لو تو چلو، دل عظیم اپنا دکھا لو تو چلو، ایک اوقات بنا لو تو چلو، پہلے کچھ عشق بہا لو تو چلو، ایک نئی نعت سنا لو تو چلو، سیدی انت حبیبی۔ اس کلام میں بس امیل سنت کی کئی یادیں اور بہت ہی درد بھرے ماشاءاللہ، جیسے نعت خان ہمارے پڑھتے بھی ہیں، امیل سنت یہ کلام سنایا کرتے تھے، اور جب کہتے تھے نا کہ دیکھ لو چیر کے سینہ میرا، سا دل کرتا تھا کہ واقعی نظر پڑ جائے، تو ہم تو خیر کیا یہ بس پڑھ لی، جس نے جو لکھا ہم نے پڑھ دیا، اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں عشق مدینہ، یاد مدینہ، ذوق مدینہ، درد مدینہ، سوز مدینہ، غم مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، آمین بجاہ النبی ذوق نعت الامین۔ کر لیا، رنگ چمن کا مطلب پوچھا آپ، میں بھی ایک کر لوں آپ کی موجودگی میں، آپ بھی ہیں، سب سے پوچھ لیتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا کوئی ایسا شعر سنانا ہے جس میں 4 بار لفظ نور آئے، کون سنائے گا بھائی؟ بہت مشہور شعر ہے، اتنا ہے سب کو یاد ہی ہوگا، محمود بھائی سنائیں گے، شعر ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ یہ تو 3 بار ہوا نا، 4 بار کا، حاجی صاحب بھی اس میں شامل ہیں، اجازت ہے، 4 بار لفظ نور آنا چاہیے، یہ تو 3 بار تھا نا۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا
بھی تو نور ہے نا, ذوالنور میں بھی تو. فیضان اعلی حضرت. انشاءاللہ اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اب تک کیا ہو چکا ہے مقابلہ, پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں 2 مراحل سے یہ گزر چکے ہیں, 6 مراحل باقی ہیں اور آج سیمی فائنل ہو رہا ہے دوسرا. ہمارے حاضرین بھی جوش و خروش کے ساتھ آگے کے مقابلے میں شامل رہیں. 4 نمبر ہیں کھارا در والوں کے, 2 نمبر ہیں نارتھ کراچی کی ٹیم کے. کسی ایک نے آج پیچھے جانا ہے, کوئی ایک فائنل میں جائے گا. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, حضور کی آمد, پرنور کی آمد, سرور کی آمد, بولو نور کی آمد, آقا اتار کی آمد. مدنی مقابلہ آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اپنا تیسرا سیگمنٹ, اور اس میں دیکھتے ہیں کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جشن رضا ہے, جشن رضا ہے, جشن رضا ہے. کہ ناظرین حروف تہجی یہ سیگمنٹ آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں. یہاں پر ہیں حروف تہجی اردو کے. دونوں ٹیموں میں سے باری باری ایک اسلامی بھائی آئیں گے, اپنی باری پر اس کو گھمائیں گے اور جو حروف تہجی ایرو کے سامنے آئے گا اس سے انہوں نے 25 سیکنڈ میں شعر سنانا ہے. اگر سنا دیا تو پوائنٹ ملے گا, نہیں سنا سکے تو نمبر سے محروم رہیں گے. ہر لفظ پر ایسا شعر سنانا ہے جو اب تک نہ ہوا ہو, مدنی اشعار کی تکرار میں مدنی مقابلے میں نہ ہوا ہو. آج تعداد زیادہ ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپس کی گفتگو سے پرہیز کریں اور توجہ یہاں رکھیں تاکہ ہمیں بھی ڈسٹربنس نہ ہو. کون آئے گا آپ میں سے کھارا دار کی ٹیم سے؟ آئیے, آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے گا آپ کے اسلامی بھائیوں میں سے, اس سفر کو اکیلے طے کرنا ہے. بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے گھمائیں. آپ کے لیے حرف آنے والا ہے, آپ تیار ہو جائیے. 3 ایسے حروف تہجی ہیں جن سے کوئی حرف نہیں آتا, یہ بھی انہی میں سے ایک ہے. زے دوبارہ گھمانا ہے, جن سے شعر نہیں آتا, پھر وہی نہ آ جائے, قریب قریب ہے اس کے. ذال سے شعر سنانا ہے آپ نے, ایسا شعر جو اب تک نہ ہوا ہو. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے زور سے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے. سبحان اللہ, آپ نے درست شعر سنایا ہے ماشاءاللہ. آئیے کون آ رہا ہے آپ کی ٹیم میں سے؟ بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے گھمانا ہے. سیمی فائنل ہے, ایسے ایسے اشعار ہوں کہ مزہ آ جائے, مدینہ یاد آ جائے. آپ کے لیے آ چکا ہے صاد. صاد سے شعر سنانا ہے آپ نے. صبح وطن میں شام غریباں کو دوں شرف, بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے. یہ صاد سے کہ سین سے؟ سوچ لیجئے, پکی بات ہے. آپ نے جواب درست دے دیا ہے. دوبارہ کھارا دار کی ٹیم, آصف بھائی خود آخر میں آئیں گے. جی بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے اس کو گھمائیے. سنبھال کے کریں بھائی. یہ آ گیا ہے کاف, چھوٹا کاف, یا کیا ہے یہ؟ پا کاف ہے تو بڑا کاف اس کے بعد لکھا ہوا ہے بھائی, چھوٹا والا کاف ہے, اس سے شعر سنانا ہے. کعبے کی بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الدحا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ, پکی بات ہے, یہ قاف سے تو نہیں ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ایک اور نمبر حاصل کر لیا ہے کھارا دار والوں نے. آئیے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے گھمائیے جلدی جلدی, اور اپنی باری پر شعر سناتے رہیے. اتنا سا, اتنا ہلکا گھمایا. رے سے شعر. راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے, پاؤں افکار ہیں کیا ہونا ہے. کیا ہونا ہے, کیا ہونا ہے, مدینے جانا ہے انشاءاللہ. اچھا ہونا ہے. سبحان اللہ, آپ نے بھی شعر سنا دیا. اتنی جلدی جلدی ہو رہا ہے یہ مرحلہ. چلیں بھائی, آخری اسلامی بھائی کھارا در کی ٹیم, آصف بھائی, کون سا حرف آئے تو آپ کو زیادہ خوشی ہوگی؟ میم. میم, کیونکہ میم سے مدینہ آتا ہے اس لیے, یا ویسے ہی؟ مجھے کچھ مناجات ذہن میں. اچھا چلیں بسم اللہ پڑھ کے گھمائیں. دیکھیں کون سا حرف آ رہا ہے ان کے لیے. ہو سکتا ہے میم ہی آ جائے. پھر سے سواد آ گیا. ایسا کوئی شعر پڑھنا ہے جو اب تک نہ ہوا ہو. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا,
صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. سبحان اللہ، درست جواب دے دیا ہے ماشاءاللہ. ایک ایک شعر دونوں سے پوچھا جا رہا ہے باری باری، اور آخری اسلامی بھائی رہتے ہیں. بسم اللہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے دیکھیں کون سا حرف آتا ہے ان کے لیے. آپ کے لیے حرف آنے والا ہے، تیار ہو جائیے. او ہو نو زون، یہاں پر کوئی شیر نہیں آتا اس سے، اڑے سے. ایک بار پھر گھمائیں گے. چلو تھوڑا سا میں گھما لیتا ہوں، اپنا بھی ارمان پورا کروں. اب آپ گھمائیے. یہ آپ کے لیے حرف آنے والا ہے. تو آ گیا ہے، تو سے شیر سنانا ہے. توئیں. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آپ نے درست جواب دے دیا ہے. تینوں سے دونوں ٹیموں سے تین تین اشعار پوچھے گئے. تینوں آئے اپنی اپنی باری پر، حرف لیا اور شعر سنایا. کوئی بھی رہ نہیں گیا ہے. ایک اسلامی بھائی ہم حاضرین میں سے لیں گے، کوئی بھی ایک جو اب تک کوئی بھی مقابلے میں نہ آیا ہو، صرف وہی ہاتھ کھڑا کرے جو اب تک نہ آئے ہو. آپ آ جائیں جلدی، اب تک نہیں آئے آپ 11 مقابلوں میں. دیکھیں ہاتھ وہی اٹھائے جس نے سارے اشعار یاد بھی کیے ہوئے ہوں. یاد ہے نا آپ کو؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد وسیم الطاہر. وسیم بھائی سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کے، یہاں سے نہیں، یہ لگے گا آپ کو اس طرف سے. آپ کے لیے حرف آنے والا ہے، آپ نے شعر بھی سنانا ہے. یا جو زے کے قریب کیوں گھوم رہا ہے بھائی؟ یہ تو بالکل بیچ میں ہے. واپس ایک بار سنبھال کے. آپ کے لیے حرف آنے والا ہے. قاف. قاف سے شعر. چلے بھائی مشکل ہو گئی یہ تھوڑی سی. قاف سے کون سا شعر آتا ہے؟ 25 سیکنڈ میں سنانا ہوتا ہے. وسیم بھائی آپ ہاتھ کیوں کھڑا کیا تھا پھر؟ آپ نے سوچا تھا کوئی ہلکا لفظ حرف آ جائے گا. چلے کوئی بات نہیں، انہوں نے اچھی کوشش کی. ان کے لیے سبحان اللہ کی صدائیں ہو. کوئی ایک جو اب تک نہ آئے ہوں، جو اب تک سلسلے میں نہ آئے ہوں. ہاں بھائی آپ پہلے آ چکے ہیں. ہاں بھائی بہت سارے ہاتھ اٹھ رہے ہیں. آپ آ جائیں جلدی سے آ جائیے. جلدی آنا ہے. لبیک کہنے میں بھی شور پیدا ہوتا ہے، صرف ہاتھ اٹھایا کریں. کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ بلال رضا صدیقی. بلال رضا صدیقی. سیدھے ہاتھ سے گھمانا ہے. بہت سلو گھمائے، تیاری تو ہے نا. ہاتھ وہی اٹھائے جس کو اشعار بھی یاد ہوں ہر حرف سے. پھر قاف آ گیا ہے دیکھیے. چلے بھائی سنائے شعر قاف سے. آتا ہے؟ نہیں آتا؟ چلو کوئی بات نہیں. صدیقی صاحب کے لیے سبحان اللہ کی صدائیں ہوں. قاف سے کوئی شعر سنا دیں بس. آرام. لبیک کوئی نہیں کہے گا، صرف خاموشی. جی آپ کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو کر یاد. نہیں. قسمت میری چمکائی چمکائی آقا، مجھ کو بھی در پاک میں بلوائی آقا. سبحان اللہ. در پاک پہ بلوائی آقا. ان کو تحفہ پیش کیا جائے. حروف تہجی سے اشعار ہم نے دیکھے اور کس کے کتنے نمبر ہیں آئیے اسکور بورڈ پر دیکھتے ہیں. دونوں ٹیموں کا سخت مقابلہ جاری ہے. کھارا دار کی ٹیم تھوڑا سا آگے بڑھ گئے ہیں. 7 نمبر ہیں کھارا دار والوں کے اور نارتھ کراچی کے 5 نمبر ہیں. لیکن ابھی مقابلہ بہت سارا باقی ہے، اس لیے کوئی فیصلہ نہیں ہوا. آئیے شروع کرتے ہیں. شاعر کون، اور اس میں دیکھتے ہیں کس کی کیسی تیاری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جشن رضا ہے، جشن رضا ہے، جشن رضا ہے. شاعر کون؟ اس سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ جب بھی درود پاک پڑھایا جائے تو بلند آواز سے درود پاک پڑھنے کی عادت بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی درود پڑھایا جائے کوشش کریں اسی طرح پڑھیں، دوسروں کو گواہ بنائیں. دونوں ٹیموں کے پاس 3 اشعار ہیں، آپ کے پاس بھی ہیں. آپ اپنی باری پر ایک شعر نکالیں گے، اسے پڑھیں گے، سامنے والوں سے پوچھیں گے اور سامنے والے اس کا جواب دیں گے 25 سیکنڈ میں کہ یہ کس کا شعر ہے. اگر آپ کو پتا ہے تو آپ بتائیں گے نہیں. شروع کرتے ہیں. ٹیم کھارا دار کوئی بھی شعر پڑھ سکتا ہے اور کوئی بھی جواب دے سکتا ہے. مشورہ کر سکتے ہیں اس میں. آصف بھائی جلدی پڑھنا ہے. عرش و کرسی ہے تمہیں سے
अर्श व कुर्सी है तुम ही से रोशन, फर्श पर भी है तुम्हारी रौनक। ओ हो, अर्श कुर्सी है तुम्ही से रोशन, फर्श पर भी है तुम्हारी रौनक। 18, 17 किसका शेर है बताना है आपने। 14 सेकंड बाकी हैं। पहला सवाल हो चुका है, मशवरा जारी है, गंभीर सूरत हाल है। 7, 6, 5 अगर वक्त में जवाब नहीं दिया तो नहीं लिया जाएगा। मुस्तफ़ा रज़ा खान नूरी अलैहि रहमा। मुस्तफ़ा रज़ा खान आपने फरमाया, हो सकता है आपका जवाब दुरुस्त हो जाए, हो सकता है ना हो। गलत। आपका जवाब गलत हो चुका है। ये शेर है मौलाना जमीलुर रहमान कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। एक जवाब गलत हो गया है। वैसे 2 नंबर की कमी आपके पास। देखें क्या होता है इस मरहले में। अब आप पढ़ेंगे नॉर्थ कराची की दीन। पहला शेर आप बताएंगे किसका शेर है। जल्दी जल्दी, इसको छुपाने की जरूरत नहीं है, पीछे हाथ रखें। खैर से दिन खुदा वो लाए, दोनों हरम हमें दिखाए, जमजम व बेरे फातिमा के पिएंगे चल के जाम दो। दोनों हरम हमें दिखाए, खैर से दिन खुदा वो लाए, दोनों हरम हमें दिखाए, जमजम व बीर फातिमा के पिएंगे चल के जाम दो। बताना है आपने। 12 सेकंड। मौलाना हामिद रज़ा खान। मौलाना हामिद रज़ा खान। हामिद रज़ा खान जी। तब्दील करना चाहते हैं तो तब्दील कर लें, अभी वक्त जारी है। 4 सेकंड है। आसिफ भाई ने आंख से इशारा कर दिया यूं यूं, जब बदलना नहीं है। चले भाई, तय कर लिया, इनका जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त हो चुका है। 1 नंबर इस मरहले में पा लिया है। दूसरा शेर दोबारा आप पढ़ेंगे। हर शेर पर शायर का नाम बताना है। कौन सा शेर है दूसरा नॉर्थ कराची वालों के लिए। अपने कदमों का धोवन अता कीजिए, हम मरीजों को आबे शिफा चाहिए। वाह वाह वाह, क्या शेर है। किसका है ये शेर। अपने कदमों का धोवन अता कीजिए, हम मरीजों को आबे शिफा चाहिए। कौन है इसके लिखने वाले। 13 सेकंड बाकी हैं। खालिद महमूद नक्शबंदी साहब। खालिद महमूद खालिद साहब आपने फरमाया। अभी भी वक्त जारी है, चाहें तो बदल लें, कोई और तब्दीली करना चाहे तो। वक्त खत्म हो चुका है। आपका जवाब है खालिद महमूद साहब और जवाब दुरुस्त हो चुका है। सुभान अल्लाह। अब आप दोबारा शेर उठाएंगे। टीम खारादार वालों को देखें, मुश्किल में डालते हैं या पार लगाते हैं। पढ़िए। ज़बान हाल से कहते हैं नक्शे पा उनके, हमें है चेहरा है गुलमान हूरों की रौनक। हम ही हैं गिलमान हूर की, हम ही हैं चेहराए गिलमान हूर की रौनक। गिलमान ये जन्नत की मखलूक होगी इंशाअल्लाह। बताइए किसका शेर है। रौनक पर पहले भी एक गलत जवाब हो चुका है। जी बताइए, जल्दी कीजिए, 5 सेकंड बाकी। मौलाना जमीलुर रहमान। सोच लीजिए, ये कोई ट्विस्ट भी हो सकता था। पहले रौनक में उनका कलाम था, आपने कहा मौलाना जमीलुर रहमान कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह और जवाब इनका जवाब गलत है। गलत हो चुका है। ये कलाम है मौलाना हसन रजा खान। मौलाना हसन रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी रौनक के उससे कलाम है। आपने इसको आप समझे कि वो एक ही कलाम के अशार है। यही होता है ट्विस्ट। बहरहाल 2 शेर हो चुके हैं, सिर्फ एक जवाब अब तक दुरुस्त आया है। देखें आखिरी एक शेर में क्या होता है। भाई इतना छुपाने की जरूरत नहीं है, अब दिखा दो पढ़ कहाँ से रहे हो। नाजरीन कहेंगे नीचे कहीं लिखा हुआ है। न मुझको खुदा मालो जर चाहिए, न याकूत लालो गोहर चाहिए। चले भाई, मुश्किल शेर आ गया है शायद। न मुझको खुदा मालो जर चाहिए, न याकूत लालो गोहर चाहिए। शायद आसान शेर भी हो सकता है। आपका वक्त जारी है, 13 सेकंड बाकी हैं। 11, 10, 9 जल्दी कीजिए, इतनी देर नहीं होती मशवरा करने के लिए। 5 सेकंड बाकी हैं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया। आपने कहा लगता है तैयारी बहुत अच्छी करके आए हैं या तैयारी नहीं करके आए। जवाब गलत है। गलत हो चुका है। ये शेर है मुफ्ती अहमद यार खान। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दीवान सालिक के एक कलाम का पहला ही शेर है। मतला है, मतले तो याद हो सकते हैं। आखिरी शेर है शायर कौन में। थोड़ा ऊपर कर ले भाई, नाजरीन को दिखे कहाँ से पढ़ रहे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। चले भाई, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग
تھک جائیں گے. بہت ہی مشہور کلام. کس کا ہے یہ کلام؟ آج پتا چلے گا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. 7 6 5 وقت کم ہو رہا ہے. کوئی تو ہوں گے. خالد محمود. ہائے ہائے ہائے، آپ نے کہا خالد محمود صاحب کا یہ شعر ہے اور آپ کا جواب ایک بار بتائیے جلدی. ان کا جواب غلط ہے پروفیسر جواب اقبال غلط ہو عظیم. چکا ہے. یہ شعر ہے اقبال عظیم صاحب کا. آپ 3 میں سے صرف آپ نے 2 سوال درست بتائے ہیں. جی دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. یہاں سے حاضرین بھی کچھ بتائیں گے. آپ بتائیے یہ کس کا شعر ہے؟ بہت ہی پیارا شعر. مدینہ. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. جو جواب دے گا اس کا ہاتھ تحفوں سے بھر دیا جائے گا، تحفے سے بھر دیا جائے گا. جی تھوڑی سی جگہ بنا لیں، تھوڑی سی جگہ بنا دیں، تھوڑی سی. جی اعلیٰ حضرت کا. اعلیٰ حضرت پکی بات ہے. کون سے کلام کا پتا؟ کلام نہیں پتا. کلام کون بتائے گا؟ آپ کا جواب درست ہے تو تحفہ دیا جائے. کس کلام کا شعر تھا یہ؟ آپ تو روز جواب دیتے ہیں. کوئی اور؟ جی تھوڑی سی. جی آگے آ جائیں. بتائیے کون سا کلام؟ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کا. سبحان اللہ، درست جواب ہے. اچھا بتائیے یہ کس کا شعر ہے؟ شعر ہے کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. پیچھے یہ لوگ جو اس پہ بیٹھے ہیں، جلدی جلدی مجھے جگہ. آپ بتائیں گے. اعلیٰ حضرت. آپ کا جواب افسوس غلط ہو گیا ہے. اچھی کوشش کی ماشاءاللہ. جی مفتی اعظم حیدر رحمۃ اللہ علیہ. نام کیا ہے؟ مفتی اعظم مصطفیٰ رحمۃ اللہ. مولانا مصطفیٰ رضا خان. جواب درست ہے. ان کو بھی تحفہ پیش کرتے ہیں. یہ بتائیے کس کا شعر ہے؟ اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود. جی آپ بتائیے. نہیں پتا؟ جی کھڑے ہو جائیں. اعلیٰ حضرت. پورا نام؟ مولانا امام احمد رضا خان. امام احمد رضا خان. جواب درست ہے. ان کو بھی تحفہ پیش کرتے ہیں. بتائیے یہ کس کا شعر ہے؟ تمہارے تو وہ احسان اور یہ نافرمانیاں اپنی، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے. ہاں بھائی کون بتائے گا؟ کوئی مدنی منا؟ آپ بتائیں گے. کھڑے ہو جائیں. اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت. افسوس غلط جواب. کوئی بات نہیں، بیٹھ جائیں. آپ بتائیں گے. بتائیے. امیر اہل سنت. امیر علیہ سنت. نہیں بیٹا غلط جواب ہے. کوئی بات نہیں. مولانا حسن رضا خان. زور سے. مولانا حسن رضا خان. نعرہ لگائیں. مولانا حسن رضا. فیضان اعلیٰ حضرت. فیضان اعلیٰ حضرت. جاری رہے. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ. جوابات ہم لے رہے ہیں. 4 سیگمنٹ ہو چکے ہیں اب تک. آئیے دیکھتے ہیں کس کے کتنے نمبر ہیں. اسکور بورڈ دکھائیے. جشن رضا ہے، جشن رضا ہے.